بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ اردو اسلامی تاریخی کہانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ایک نئی تاریخی معلوماتی کہانی کی طرف۔ آج سے 1500 سال قبل دنیا کے نقشے پر دو عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسری ایران۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کی سپر پاور تھی۔ روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسیوں آتش پرستوں کا مرکز تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی طاقت رکھتی تھی، اس لیے اسے خدا کا درجہ دے دیا گیا۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبدوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی اور پجاری بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے یہ مخصوص دعا مانگتے تھے: اے ہمارے معبود، جس طرح تو لازوال و عظیم ہے، اسی طرح اپنے نام لیواؤں کو بھی عزت و جلال عطا کر، ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ بخش دے جیسے ذبح ہونے والے جانور بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوف زدہ رہیں، اور درفش کاویانی کو اتنا بلند کر کہ وہ آسمان کو چھونے لگے۔ درفش کاویانی آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا۔ ایرانی افواج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان جنگ میں یہ متبرک جھنڈا لہرائے گا، وہاں دشمن شکست فاش سے دوچار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی۔ پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا، مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور درفش کاویانی جسے فتح نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا، بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اس کا ایک تاریخ تار تک باقی نہ رہا۔ یہ 14 ہجری کی تاریخ ساز اور یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش کدے بجھا دیے گئے۔ آگ کے پجاری کہا کرتے تھے کہ یہ شعلے کبھی سرد نہیں ہوں گے اور انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی گئی، مگر جب ایمان کی تیز ہواؤں فاران کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدانوں میں داخل ہوئیں تو پھر سب کچھ خاک و خشاک کی مانند اڑنے لگا۔ نوشرواں کی نادار و قیمتی یادگاریں مٹی کے کھلونوں کی طرح حقیر اور ارزاں ٹھہری۔ جس طرح کعبے میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل گر کے اللہ احد کہتے تھے، اسی طرح اوان کبریٰ کے بلند مینارے زمین بیوس ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مغرور شاہوں کے نصب نامے ورق ورق ہو کر بکھر گئے، ان کے اٹھے ہوئے سر انسانی ٹھوکروں اور گھوڑوں کے سموں سے پامال ہونے لگے، ہڈیاں چیخ کر ٹوٹنے لگی اور پھر راستوں کا غبار بن کر رہ گئیں، یہاں تک کہ ان کے آخری نشانیاں تلاش کرنے والا بھی کوئی باقی نہ بچا۔ اتنی قدیم و طاقتور سلطنت کی بساط یوں الٹی کہ مرثیہ خواں تک نہ رہے۔ ماتم گساروں کو بھی مکافات عمل کے قانون نے کھا لیا۔ موت کا خونی دہن اپنے پورے طول و عرض کے ساتھ کھلا ہوا تھا اور ایران کی فضا میں بہت دن تک یہ ہولناک صدا گونجتی رہی: ہے کوئی اور، ہے کوئی اور۔ پھر جواب میں وقت کے نقیب نے پکار کے کہا:
کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ آواز سنتے ہی لشکر اسلام کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر اپنے نیام میں چلی گئی، اور نہ جانے کتنی راتوں سے کرب کے عالم میں جاگنے والے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار آ گیا۔ یہ تھا جنگ قادسیہ کا مختصر حال، جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور شہنشاہ یزدگرد کسی زخمی بھیڑیے کی طرح اپنی ہی زمین پر پناہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اہل ایمان کی یلغار جاری رہی، یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے گھوڑوں نے مدائن، خوزستان، حواس، نہاون، اصفہان، ہمدان، رے، کرمان، سستان اور خراسان کو رون ڈالا۔ شہنشاہ یزدگرد فرار ہو کر ترکستان چلا گیا۔ مسلم سالار عنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کا سارا خزانہ مال غنیمت کے طور پر امیر المومنین کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ زر و جواہر کے سنبھال کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پھر آپ نے مسجد نبوی میں حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، معبود حقیق کے نام لیواؤں کو خوشخبری ہو کہ آج مجوسیوں، آتش پرستوں کی سلطنت برباد ہو گئی۔ اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا۔ خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ خبردار تم اپنی حالت نہ بدل لینا، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا۔ مجھے اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے۔ ایرانیوں کی شکست فاش اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کی خبریں قیصر روم کے دربار میں بڑی حیرت کے ساتھ سنی گئی۔ قیصر کے ایک دور اندیش وزیر لوکس نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر بعد احترام عرض کیا، اے ہرقل اعظم، مسلمانوں کی یہ پاہم فتوحات عیسائیوں کے لیے نیک شگون نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ خونی سیلاب ہمارے سرسبز و شاداب علاقوں کو بہا کر لے جائے، ہمیں ایک مضبوط حصار بنا لینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وزیر لوکس اپنی بات مکمل کرتا، بوڑھا پادری شہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی متکبرانہ لہجے میں ہرقل اعظم قیصر روم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شہنشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی آتش پرست تھے، اس لیے آگ کی خوراک بن گئے، مگر ہم اہل کتاب ہیں اور صلیب ہی ہماری حفاظت و نگہبان ہے۔ آسمانی باپ اپنے مقدس بیٹے کے صدقے میں مسیحوں پر کبھی آفات و مصائب نازل نہیں کرے گا۔ شہرام کے بعد دوسرے پادریوں نے بھی دربار میں پرجوش تقریریں کی۔ قیصر روم مکمل طور پر پادریوں کے زیر اثر تھا، اس لیے اس نے اپنے شاہی مشیر لوکیس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ چند سال پہلے بھی انہی پادریوں نے اس وقت ہنگامہ آرائی کی تھی جب قیصر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مقدس موصول ہوا تھا، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین حق قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ قیصر روم سرور کونین کو دعوت سے متاثر ہو کر چلا تھا، مگر جب اس نے پادریوں کی جماعت کو غضبناک حالت میں دیکھا تو اسلامی وفد کو اپنے دربار سے اٹھا دیا۔ اللہ کے آخری رسول کو دنیا سے رخصت ہوئے صرف 4 سال کا مختصر ترین عرصہ ہوا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے کاہن، نجومی،
سیاست اور جنگ کے ماہرین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پیغمبر اسلام کے نام لیوا صحرا کے دامن سے نکل کر ایران جیسی عظیم طاقت کی بساط الٹ کر رکھ دیں گے۔ وہ ایرانی جو خود کو دنیا کی سب سے مہذب اور طاقتور قوم سمجھتے تھے، جب پہلی بار مسلمان سفیر حضرت عبداللہ بن حذافہ حضور اکرم کا نامہ مقدس لے کر ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک خاص ادائے بے نیازی اور جلال و ابہانی کے ساتھ داخل ہوئے تھے تو ایرانی شہنشاہ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی نفرت و حقارت کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر خسرو پرویز نے نامہ رسول چاک کرتے ہوئے پورے عرب قوم کو انتہائی ذلت امیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اے سو شمار چپکلی نما جانور کا گوشت کھانے والوں اور اے اونٹ کا دودھ پینے والوں۔ پھر جب ناکام سفارت کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر نامہ مبارک چاک کرنے کا واقعہ سنایا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خسرو نے میرا خط چاک نہیں کیا، اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیے۔ چند روز بعد ہی خسرو پرویز کے بیٹے شرویہ نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے باپ کو قتل کر ڈالا۔ پھر چند سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی سلطنت کے مضبوط ترین ستونوں کو کسی بوسیدہ کتاب کے اوراق کی طرح ہوا میں اڑا دیا۔ کیسر روم کا وکیل لوکس اس واقعے سے باخبر تھا، اس لیے اس نے بڑے دربار میں مسلمانوں کی فتوحات اور یرغال کے سلسلے میں اپنے خدشات ظاہر کیے تھے۔ لوکس کا شمار اپنے وقت کے ذہین ترین افراد میں ہوتا تھا۔ اس کی جاگنے والی آنکھوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو رومیوں کی حریف طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوکس بار بار کیسے روم کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پادری شہرام کے جاسوس محل کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے تھے۔ جب ان جاسوسوں نے کیسر روم اور وزیر لوکس کی خفیہ ملاقاتوں کو اطلاع دی تو پادری شہرام گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے وزیر لوکس کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی تدبیر سوچ لی۔ اس وقت روم عیش پرستیوں کا مرکز تھا۔ بادشاہ، وزیر، امیر اور خواص و عام رقص و سرود اور شراب نوشی کو انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ کیف و نشاط کی زندگی گزارنے پر کوئی قانونی اور اخلاقی پابندی عائد نہیں تھی۔ اپنے اسی ماحول کے زیر اثر وزیر لوکس بھی کیف و نشاط کا دلدادہ تھا۔ پادری شہرام نے اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ ایک رات جب لوکس خوبصورتی اسائی رقاصہ سوسن کا ہوش روا رقص دیکھ رہا تھا تو مسلسل شراب نوشی کے اثر سے اس کے ہوش و حواس زائل ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اسی کیفیت میں لوکس نے سوسن سے رات کا آخری جام طلب کیا۔ سوسن بصد نازو ادا لہراتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے دوسری زرنگار سراہی سے لوکس کا جام لبریز کیا۔ اس میں پادری شہرام کے مصوبہ کے مطابق ایک خاص زہر شامل کر دیا گیا تھا جسے بڑے سے بڑا طبیب بھی آسانی کے ساتھ نہیں پہچان سکتا تھا۔ شراب حلق سے اترتے ہی لوکس کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ شدید کرب کے عالم میں فرشی نشست سے اٹھا اور لڑکھڑاتی زبان میں رقاصہ سے پوچھنے لگا، سوسن، آج تو نے مجھے کیسی شراب پلا دی ہے کہ میرے دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں ہیں۔ سوسن کے مریح ہونٹوں پر قاتلانہ تبسم ابھر آیا۔ سلطنت روم کے عظیم وزیر ساقی بھی وہی ہے
जाम पैमाना और सुराही भी वही। शायद ये मौसम बहार और चांदनी रात का असर है कि शराब में तेज़ी आ गई है और नशा आम दिनों से ज़्यादा गहरा हो गया। लूकस कुछ और कहना चाहता था, मगर अचानक उसने दोनों हाथों से अपने दिल को पकड़ लिया। वज़ीर सल्तनत का चेहरा पसीने से तर हो गया। फिर वो शदीद अज़ियत के आलम में चंद कदम आगे बढ़ा और लड़खड़ा कर फर्श पर गिर पड़ा। लूकस की ये हालत देखकर रकासा सोसन फौरन मुस्कुराए जा रही थी। वज़ीर लूकस बड़ी मुश्किल से उठकर बैठा। फिर उसने पूरी ताकत से चीख कर कहा, जाहिल और रियाकार पादरियों, तुमने उस शख्स को कत्ल कर डाला जो रूम का दिमाग था। अब तुम्हें खुदावंद के कहर से कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर लूकस ने एक बार फिर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वो अपने कदमों का तवाज़न बरकरार न रख सका और दोबारा ऊंधे मुंह कालीन पर गिर पड़ा। फिर चंद लम्हों के बाद उसकी हरकत कलब बंद हो गई। रकासा सोसन तेजी से झुकी। उसने कई बार लूकस को आवाज़ें दी, मगर जब वज़ीर सल्तनत के जिस्म में हल्की सी जंबश भी न हुई तो उसने किसी तबीब की तरह लूकस की कलाई पर अपना हाथ रख दिया। वज़ीर सल्तनत की नब्ज़ डूब चुकी थी। लूकस के इशरत कदे में रकासा सोसन का तेज कहका गूंजा, मगर जब ये गूंज खत्म हुई तो उसके कानों में पादरी शहराम के अल्फाज की सजाए बाज गश्त उभरने लगी। अगर तूने असाइयत के एक बड़े दुश्मन लूकस को मार डाला तो मुकद्दस बाप और बेटा तुझसे राजी हो जाएंगे और तू पारसा औरतों की तरह जन्नत में दाखिल हो जाएगी। फिर जब रकासा सोसन वज़ीर सल्तनत लूकस के कमरे से निकलकर महल की राहदारी से गुजर रही थी, उसके दिल और दिमाग पर सरशमारी की अजीब सी कैफियत आ रही थी। सोसन को यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो जन्नत की किसी वादी में महवे खराम हो। दूसरे दिन कैसर रूम अपने मशीर ख़ास की लाश पर उदास खड़ा था। शाही तबीब तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस जहर की निशानदेही ना कर सके जिसे पादरी शहराम ने बड़ी जहानत के साथ लूकस के जिस्म में दाखिल कराया था। फिर वही हुआ जिसकी पेशगोई लूकस ने अपनी मौत से पहले की थी। अब इस्लामी लश्कर ईसाई सल्तनत की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। फिर कुछ ही दिन बाद अमीन अल उम्मत हज़रत अबू अबैदा बिन जराह की क़यादत में इस्लामी फ़ौज ने दमिश्क, उर्दन, हमस पर कब्ज़ा कर लिया। ये तमाम मसाई इलाके कैसर रूम की हदूद सल्तनत में शामिल थे। हज़रत अबू अबैदा ने जिज़िया लेकर तमाम असाइयों को मुकम्मल अमान बख्शी और बराबरी के हकूक़ दिए। ये किसी औरत की आबरू रेजी की गई, न किसी बूढ़े और बच्चे को कत्ल किया गया और न उनके मकानों को आग लगाई गई। मुसलमानों के इस तर्ज अमल को देखकर ईसाई औरतें और मर्द आपस में गुफ्तगू किया करते थे कि कैसे फाते हैं कि जिन्होंने हमारी इज्जत व आबरू के पैरहन को चाक नहीं किया, हमें सामान्य रसवाई के साथ बाजारों में नहीं फिराया और हमारे मरलो मता की तरफ देखना तक गवारा नहीं किया। जिंदगी की ये रायतें, ये अमन व सलामती, ये अदल इंसाफ और ये मसावत तो हमें हरकल आज़म कैसर रूम ने भी नहीं बख्शा था। दमिश्क, उर्दन और हमस की फतूहात ने रूमी असाइयों को बदहवास कर दिया था। फिर मकामी बशिंदों की एक बड़ी जमात कैसर रूम के दरबार में इस तरह दाखिल हुई कि उनके बाल बिखरे हुए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की खूबसूरत कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में।
تب تک کے لیے خدا حافظ۔